نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے یا نفع نقصان کا مالک کون ہے۔ اس کی وضاحت اور تفسیر اس آیت میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ قل اے پیغمبر علیہ السلام تو کہہ دے کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی بات تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھ کو برائی کبھی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایماندار لوگوں کو۔ خلاصہ تفسیر آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے بھی جائے کہ دوسرے کے لیے کسی نفع تکوینی کے حاصل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر تکوینی کے دفع کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو کہ مجھ کو اختیار دے دے، اور جس امر میں اختیار نہیں دیا اس میں بعض اوقات منافع فوت ہو جاتے ہیں اور مضار واقع ہو جاتے ہیں۔ ایک مقدمہ تو یہ ہوا، اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ اگر میں غیب کی باتیں امور اختیار کے متعلق جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی، کیونکہ علم غیب کے سبب معلوم ہو جاتا کہ فلاں امر میرے لیے یقیناً نافع ہوگا، اس کو اختیار کر لیا کرتا، اور فلاں امر میرے لیے یقیناً مضر ہوگا، اس سے احتراز کرتا۔ اور اب چونکہ علم غیب نہیں، اس لیے بعض اوقات نافع کا علم نہیں ہوتا کہ اس کو اختیار کروں، اسی طرح مضر کا علم نہیں ہوتا کہ اس سے بچوں، بلکہ گاہے بالعکس نافع کو مضر اور مضر کو نافع سمجھ لیا جاتا ہے۔ معارف و مسائل۔ پہلی آیت میں مشرکین اور عوام کے اس غلط عقیدے کی تردید ہے جو ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں قائم کر رکھا تھا کہ وہ غیب دان ہوتے ہیں۔ ان کا علم اللہ تعالیٰ کی طرح تمام کائنات کے ذرے ذرے پر حاوی ہوتا ہے، نیز یہ کہ وہ ہر نفع اور نقصان کے مالک ہوتے ہیں، جس کو چاہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اسی عقیدے کے سبب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی معین تاریخ بتلانے کا مطالبہ کرتے تھے، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں گزر چکا ہے۔ اس آیت نے ان کے اس مشرکانہ عقیدے کی تردید کرتے ہوئے بتلا دیا کہ علم غیب اور تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط صرف اللہ جل شانہ کی مخصوص صفت ہے، اور اس میں کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا، خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی و رسول، شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح ہر نفع نقصان کا مالک ہونا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت خاص ہے، اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے، جس کے مٹانے ہی کے لیے قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ قرآن کریم نے بے شمار آیات میں بار بار اس کو واضح فرما دیا ہے کہ علم غیب اور علم محیط، جس سے کوئی ذرہ چھپا نہ رہے، یہ صرف اللہ جل شانہ کی صفت خاص ہے۔ اسی طرح قدرت مطلقہ کہ ہر نفع نقصان قبضے میں ہو، یہ بھی صفت خاص ہے۔ حق تعالی شانہ کی ان صفتوں میں غیر اللہ کو شریک قرار دینا شرک ہے۔ اس آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کا اعلان کریں کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، دوسروں کے نفع نقصان کا تو کیا ذکر ہے۔
اسی طرح یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ ہر چیز کا علم ہونا میرے لیے ضروری ہے، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں ہر نفع کی چیز کو ضرور حاصل کر لیا کرتا، اور کوئی نفع میرے ہاتھ سے فوت نہ ہوتا، اور ہر نقصان کی چیز سے ہمیشہ محفوظ ہی رہتا، اور کبھی کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حاصل کرنا چاہا مگر حاصل نہیں ہوئے، اور بہت سی تکلیفیں اور مضرتیں ایسی ہیں جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے کا ارادہ کیا مگر وہ مضرت و تکلیف پہنچ گئی۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کا ارادہ کر کے حدود حرم تک پہنچ گئے، مگر حرم میں داخل اور عمرے کی ادائیگی اس وقت تک نہ ہو سکی، سب کو احرام کھول کر واپس ہونا پڑا۔ اسی طرح غزوہ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم پہنچا اور مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں معروف و مشہور ہیں، اور یہ شاید ایسے واقعات کے ظاہر کرنے کا مقصد ہی یہ ہو کہ لوگوں پر عملاً یہ بات واضح کر دی جائے کہ انبیاء علیہم السلام اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول اور افضل خلائق ہیں، مگر پھر بھی وہ خدائی علم و قدرت کے مالک نہیں، تاکہ لوگ اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں جس میں عیسائی اور نصرانی مبتلا ہو گئے کہ اپنے رسول کو خدائی صفات کا مالک سمجھ بیٹھے اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس آیت نے بھی یہ واضح کر دیا کہ انبیاء علیہم السلام نہ قادر مطلق ہوتے ہیں نہ عالم الغیب، بلکہ ان کو علم و قدرت کا اتنا ہی حصہ حاصل ہوتا ہے جتنا من جانب اللہ ان کو دے دیا جائے۔ ہاں، اس میں شک و شبہ نہیں کہ جو حصہ علم کا ان کو عطا ہوتا ہے وہ ساری مخلوقات سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا تھا، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کو جتنا علم دیا گیا تھا وہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمایا گیا تھا، اور اسی طرح عطا شدہ علم کے مطابق آپ نے ہزاروں غیب کی باتوں کی خبریں دی جن کی سچائی کا ہر عام و خاص نے مشاہدہ کیا۔ اس کی وجہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزاروں لاکھوں غیب کی چیزوں کا علم عطا کیا گیا تھا، مگر اس کو اصطلاح قرآن میں علم غیب نہیں کہہ سکتے، اور اس کی وجہ سے رسول کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی اعلان کر دیں کہ میرا فریضہ منصبی صرف یہ ہے کہ میں بدکاروں کو عذاب سے ڈراؤں اور نیک لوگوں کو ثواب عظیم کی خوشخبری سناؤں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔